آج 14 اگست 2022 ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی آج منایا جاتا ہے سرکاری سطح پر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، ذکرہم بایام اللہ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور بہت سے علماء نے فرمایا، اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اس ضابطے کے مطابق پھر یہ یوم آزادی بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس وقت یہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا تو مسلمانوں کے لیے بہت سے معاملات میں پریشانی تھی۔ مثال کے طور پر گائے کی قربانی مسلمان صرف صاحب حیثیت عمرا وہ بھی چھپ چھپا کر کرتے، یا بعض علاقوں میں جہاں مسلمانوں کا بڑا غلبہ اور زور تھا کر لیتے، ورنہ عام طور پر مسلمانوں کو گائے کی قربانی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اسی طرح اذان کی بے حرمتی، مساجد کے پاس ہندو اپنے ترانے گاتے ہوئے مسجدوں کے سامنے سے گزرتے بے حرمتی کرتے، اور اس طرح کر کے کئی معاملات میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات شدید مجروح ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ ان سارے مصائب سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی۔ آج کے انڈیا میں دیکھیں تو وہاں جو مسلمان مالی طور پر غربت سے نکل کر عمارت کی طرف آتا ہے، حتی الامکان اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو چار نہیں، بہت سی اس کی مثالیں عملی طور پر موجود ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ سید مظاہر اشرف، خاندان اشرفیہ سے تعلق تھا۔ وہ ایک بار بات سنا دیتے کہ میں انڈیا گیا، انڈیا میں رہنے والا مسلمان وہ پوچھتا ہے کہ پاکستان سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان وہ صحت مند، چہرے بہ رونق اور اچھی حالت میں نظر آتے ہیں، اور بھارت میں رہنے والے مسلمان ان کے چہروں پر وہ رونق نہیں، اور ویسے بھی وہ عجیب ان کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کا ایک انداز۔ اور وہ انہوں نے تبصرہ یہ کیا کہ بھارت میں ایسے سمجھ لو کہ ایک انسان پر ہر وقت بہت سے پہرے دار مسلط ہوں، جو اس کے کھانے پر، اس کے پینے پر، اس کے لباس پر نظریں رکھیں، تو وہ خوف زدہ مسلسل خوف زدہ رہنے کی وجہ سے ڈر اس کی طبیعت ثانویہ بن جاتا ہے۔ ایک وقت چاہے بھی خوش رہنا تو بناوٹ پتہ چلتا ہے کہ یہ بناوٹی طور پر خوش ہو رہا ہے۔ پھر اس طرح وہ غذا اور قوت بھی نہیں ہوتی، اس سے غذا اس طرح قوت بھی نہیں دیتی جس میں ہر وقت خوف اور پریشانی کا عنصر شامل ہو۔ جبکہ پاکستان میں رہنے والے وہ اچھی حالت میں ہیں، ان کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارے پاکستان میں کچھ سر پھیرے ہیں جو پاکستان کے متعلق اپنی زبانوں سے نازیبا الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا کرے، یہ بالکل غلط روش ہے۔ اللہ پاک کا حکم ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو میں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرنا اس کا نتیجہ پھر واضح ہے کہ وہ نعمت کے زوال کا راستہ ہے۔ پاکستان کے بارے میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ نظریاتی سلطنت، وہ مملکت جو ایک نظریے پر بنیاد میں آئی،
مدینہ شریف کی سلطنت تھی جو رسول اللہ نے قائم کی، یہ نظریاتی سلطنت تھی، ایک نظریے پر یہ قائم ہوئی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کے لیے۔ اس کے بعد یہ 1400 سالہ تاریخ میں آج تک پوری روئے زمین پر حقیقت یہ ہے کہ کوئی نظریاتی سلطنت دوسری نہیں، پاکستان صرف ایک ہے اس کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت سے نظریاتی سلطنت کے طور پر قائم ہوا۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک بات جو میں توجہ دلانا چاہتا تھا وہ یہ کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد امت میں پہلی نظریاتی سلطنت ہے جو اسلام کے بنیاد پر وجود میں آئی، ورنہ اس سے پہلے جتنی سلطنتیں ہیں بے خلافت راشدہ وہ تو نبی پاک کی حکومت کا تسلسل تھا نا، نبی پاک کی سلطنت کا تسلسل تھا۔ اس کے بعد یہ بنو امیہ کی حکومت ہے، یہ بنو عباس کی حکومت ہے، یہ ترکوں کی حکومت، اگرچہ انہوں نے اسلام کی خدمات کی، ان سب کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم ان سب خدمات کے وجہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سلطنت کا قیام خالص نظریاتی اسلام پر نہیں تھا، بلکہ وہ اس میں قومیت اور تعصب، زبان کا، علاقے کا، کچھ نہ کچھ اس طرح کے عادات شامل ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان یہ خالصتاً اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اس کے بانیان نے نظریہ ہی یہی دیا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ احادیث میں ایک حدیث پاک آتی ہے جس کے مختلف الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی غزوہ ہند کی، اس کے بارے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب یہ غزوہ ہوگا تو میں اپنی جان مال کے ساتھ اس میں ہر طرح کی قربانی پیش کر دوں گا، اگر میں زندہ رہا تو ابو ہریرہ جو دوزخ سے آزاد ہے واہ واہ، اور اگر قتل ہو گیا تو شہید فضیلت والا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ثوبان سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے دو گروہ، دو طاقتور جماعتیں وہ بڑی خاص فضیلت والی ہیں، ان میں سے ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے گی، اور دوسری فضیلت والی جماعت وہ ہے جو یہ ہند پر خروج کرے گی یا حملہ کرے گی، اس کے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں ہمارے دور میں کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ جی یہ تو روایت ہی پتہ نہیں کیسی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت مضبوط ہے، اس کی سند میں ایک دو جگہ اگر بحث ہے تو وہ خاص سند پر ہے، ضعیف سندیں بہت سی جمع ہو جائیں تو وہ حدیث حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے، وہ حدیث حسن لغیرہ ہی بن جاتی، کم از کم یہ حسن لغیرہ ہی ہے، اور تحقیق میں اس کی بعد سندیں قوی ہیں، مضبوط۔ چنانچہ دیکھیں طبقات کبریٰ ابن سعد میں یہ حدیث موجود ہے، مسند بزار میں ہے، سنن بہقی میں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث بیان کی، یہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ سنن نسائی شریف جو متداول کتاب ہے درس نظامی کی، اس کے دوسرے جلد کے 63 صفحے میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک نسخہ سنن نسائی کا وہ اہل حدیث کے علماء نے شائع کیا حاشیہ کے ساتھ، اس پر اچھی خاصی باتیں بھی کی انہوں نے، اس حدیث کے بارے انہوں نے بھی لکھا کہ اس کی سند مضبوط ہے، انہوں نے کہا یہ سند یہ حدیث صحیح ہے، اس نے یہ لفظ بولے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک جدید ترتیب میں انہوں نے بہت سی تخریجیں کی، الفتح الربانی کے نام سے، انہوں نے اس پر لکھا سندہ جید، اس کی سند عمدہ ہے۔ یہ حضرت ثوبان والی حدیث جو ہے یہ مسند احمد، سنن نسائی، معجم طبرانی اوسط اور سنن بہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور بات وہ یہ کہ عام طور پر ایک سوال آتا ہے کہ یہ پاکستان بنایا کس لیے گیا تھا؟ اب تو اگر دیکھیں تو 76 سالہ بوڑھا ہو گیا، اتنی عمر میں تو وہ بچوں والی حرکتیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایک ریاست سلطنت کو بھی اتنی عمر سنبھلنے اور
کمال تک پہنچنے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن ہمارے حکمران کچھ اپنوں کی لاپرواہی، کچھ غیروں کی سازشوں سے وہ ملک پاکستان کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے۔ ایک بار میں نے اپنے بزرگوں سے عرض کیا، کیا کبھی پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا بھی؟ یہ اسی طرح کے لوگ آوارہ گرد فاجر لوگ ان کی اقتدار اور حکومتیں بدلتی رہیں گی اور ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے؟ فرمانے لگے کہ کشف مسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اور نافذ ہوگا اسلام، اور اسلام کا غلبہ ہوگا یہاں۔ اس طرح ایک اور بزرگ فرمانے لگے کہ پاکستان اللہ کی نشانی ہے اور یہ باقی رہنے کے لیے بنا ہے۔ جو پاکستان کے زوال یا نقصان کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ یہ بھی بزرگوں نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے اسی کے ساتھ وہ ملتی ہے کچھ۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر یمن کی طرف آپ کی پشت تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ رب العالمین کی خوشبو آتی ہے۔ ایک روایت میں رحمان کی خوشبو، ایک میں ہے رحمان کی رحمت کا مفہوم بنتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ سمجھ آتا ہے تمہارے رب کی عبارت یہ نفس ربکم، تمہارے رب کی رحمت یمن کی طرف سے۔ اب یمن کی طرف سے کا معنی یہ نہیں کہ ضرور یمن میں سے ہی، یمن کی طرف سے ہے نا۔ اور یمن کا علاقہ جو پرانا ملک یمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہن حیات میں، تو اس کا جو نقشہ اس وقت تھا اس کے مطابق یہ صرف خالص مکہ شریف اور مدینہ شریف سے خالص جنوب میں تھا، جنوب میں بھی تھا اور مشرقی سمت بھی کافی حد تک آ جاتا۔ اور اس سے اگر آگے دیکھا جائے تو اس علاقے میں بعض ایسے شہر تھے پرانے دور میں، معجم البلدان نے لکھے، کسی کا نام میں وہ سندھ کا لفظ شامل تھا اور کسی لفظ کے نام میں، شہر کے نام میں ہند کا لفظ شامل تھا کہ اس کا سایہ یا اس کی وہ ذیلی چیز، حالانکہ ملک الگ، علاقہ الگ۔ تو یمن کا ملک جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا تھا نچلی جانب۔ تو نبی پاک یمن کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا، اس سے ہمارے بعد علماء نے یہ اخذ کیا کہ ملک ہند میں رہنے والے نبی پاک کے دین کے خدام اور پرچار کرنے والے، ان کے کاموں سے نبی پاک کی رضا، خوشی، راحت یہ مراد ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی اس کا حوالہ ایک طرح موجود ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آگے چلتے ہوئے اس کے تیسرے پہرے میں کہتے ہیں، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں تھے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کہ جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے۔ اگلا جملہ جو ہے وہ اصل جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ میری طرف جو میرے پاس نسخہ اس کے صفحہ 84 پر بانگ درا میں یہ شعر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ملک پاکستان کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ آج صبح میں دکان پر کوئی چیز لینے گیا تو وہاں بات چلی، وہ کہنے لگا کہ جہاں بھی کہیں جائے نا بس پر سوار ہوں تو کسی کا سر پھوٹا ہوتا ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں بندے، کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں فلاں جماعت کا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں جماعت کا۔ اور ان سے کنٹرول بھی مہنگائی وغیرہ پر نہیں ہو رہا۔ گاڑی کی پلیٹ بدلا دیں تو اس سے گاڑی تو نہیں بدل جاتی۔ یہ کھوٹے سکے کے مختلف رخ ہیں، پالیسیاں اپنی اپنی ہوں گی، اختلاف ہوں گے آپس میں،
موجودہ سیاستدانوں کے، لیکن مذہب کی دشمنی کے حوالے سے، اسلام سے بیزار ہونے کے حوالے سے، مذہب سے وہ نام کی حد تک مذہب کا استعمال کرنا ہے، نہ عمل کرنا ہے نہ عمل کروانا ہے، مذہب بیزار طبقہ۔ اس اعتبار سے یہ تینوں بڑی پارٹیاں وہ تقریباً ایک جیسی گنی جائیں گی، اور ہمارے عوام، اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے، کہتے ہیں مولویوں سے حکومت نہیں چلنی۔ بھئی یہ کون سی چلائی بیٹھے، ان سے تو بہتر ہی چلا لیں گے۔ کوئی کہتا ہے مولوی آپس میں لڑ پڑیں گے، اللہ کے بندو مولوی جلسے میں لڑتے ہیں، تقریر ایک دوسرے کے خلاف تقریر کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولویوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہو یا ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، خون خرابہ کیا ہو، بہایا ہو، بڑے مولویوں نے بیٹھے آپس میں بیٹھ کے، ایسا قتل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حکام اور عوام سب کی اصلاح فرمائے، اور ایسے لوگوں کو پاکستان کا حاکم بنائے جو صحیح معنی میں پاکستان کو پاکستان بنا دیں، یہاں سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے، یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور یہاں سے بے حیائی کا خاتمہ ہو، امن و امان، حیا اور عزت کا سر بلند ہو، علم کا سر بلند ہو،